السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، دل کی بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری حسد ہے، اور جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی زندگی انتہائی ناخوشگوار ہوتی ہے۔ جیسا کہ بعض حکماء کا کہنا ہے کہ ثلاثۃ لا یحناء لصاحبها عیش الحقد والحسد وسوء الخلق۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ نمبر 1 بغض، نمبر 2 حسد، اور نمبر 3 بد اخلاقی۔ اور حضرات، حسد ایسی بیماری ہے کہ جو دیگر کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ مثلا جس بندے کے دل میں حسد ہو وہ نفرت کرتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ ڈپریشن، غم اور پریشانی کا مریض بن جاتا ہے۔ حضرات، حسد کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف بعض علماء نے یوں کی ہے کہ تمنی زوال النعمت عن صاحبها، صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یوں فرمایا کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها، کسی کے ہاں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ مثلا کوئی شخص کسی کے ہاتھ میں عمدہ اور خوبصورت گھڑی دیکھتا ہے تو اسے ناپسند کرتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ گھڑی اس کے پاس نہ رہے۔ یعنی کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر کے دل میں یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، یہ نعمت اس کے پاس سے چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یا کسی کے پاس اچھی سواری دیکھ لینا اور پھر دل میں یہ تمنا کرنا، آرزو پیدا ہو جائے کہ کاش یہ سواری ایکسیڈنٹ کا باعث ہو جائے، شکار ہو جائے اور اس کے پاس نہ رہے۔ یعنی کسی کے پاس اللہ کی نعمت کو دیکھ کر کے یہ کہنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، چھن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ فرماتے ہیں کیا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی مذمت کی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے مسلمان سے اس لیے حسد کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قیادت و سیادت کی ذمہ داری آل اسماعیل کو عطا کر دی ہے۔ اور حضرات، ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، آپ فرماتے ہیں یہودی تم پر اتنا اسلام اور آمین کی وجہ سے حسد کرتے ہیں اتنا وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ اور اس حدیث کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حسد یہود و نصارہ کا فعل ہے، مسلمان اور ایمان والے شخص حسد نہیں کیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی بغض رکھو۔ اور حضرات، یہ حسد جس کے دل میں آ جاتا ہے یہ ایمان کا صفایا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں سے ایک بیماری چلی جاتی ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے، میں نہیں کہتا، آپ نے فرمایا کہ یہ صفایا کر دیتی ہے بالوں کا، یہ ایمان کا صفایا کر دیتی ہے۔ حضرات، یہ حسد انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اور یاد رکھیے جس دل میں حسد ہوگا
وہاں ایمان نہیں ہوگا، اور جس دل میں ایمان ہوگا وہاں حسد نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح جامع الالبانی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، فرمایا کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرا حسد۔ یعنی اگر بندے کے دل میں سچا ایمان ہوگا تو اس کے دل میں حسد نہیں ہوگا، اگر اس کے دل میں حسد ہوگا تو وہ ایمان سے خالی ہوگا۔ تو لہذا حضرات ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا حسد، یہ نہ ہو کہ حسد کی وجہ سے ہمارے دل میں ایمان ختم ہو جائے، ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدون، فرمایا لوگ برابر خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ یعنی جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حسد نہیں کرے گا وہ خیر اور بھلائی کے راستے پہ رہے گا، جب وہ دل میں حسد لے آئے گا تو وہ نیکی کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، اے اللہ کے پیغمبر لوگوں میں افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسانی، فرمایا ہر وہ شخص جس میں دو صفات ہوں، ایک وہ مخموم القلب ہو اور دوسرا سچی زبان والا ہو۔ صحابہ کرام نے گزارش کی اللہ کے رسول سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، یہ مخموم القلب کیا ہے، اس سے کیا معنی ہے، کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا مخموم القلب وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کا ڈر ہو، جو پاک ہو، صاف ہو، کوئی گناہ نہ ہو، نہ اس میں کوئی ظلم کیا ہوا ہو، نہ اس میں کوئی خیانت کی ہوئی اور نہ ہی اس میں حسد ہو۔ حضرات پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں افضل وہ ہے جس کے دل میں نہ حسد ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا اور نہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ تو لہذا اگر ہم بھی بہتر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں، ان صفات کو اختیار کریں۔ حضرات ان حدیث اور ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حسد کتنی بڑی بیماری ہے، کہ جس کے دل میں حسد آ جائے اس کے دل میں ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کا صفایا کر دیتا ہے حسد۔ حضرات اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے حسد کو ختم کر دے، بغض کو ختم کر دے، نفرت سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔